نبينا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. محترم کل ایک تراویح میں ہم نے 16واں پارہ پورا اور 17 کا روحہ ہم نے سننے کی ساتھ حاصل کی. اس کے اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے. حضرت پارے کے آخر میں حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. یہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. تو دونوں روانہ ہو گئے سمندر کے اوپر کشتی میں بیٹھے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا ایک پھٹا اکھاڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا میں نے کہا نا تو میرے ساتھ سفر نہیں کر سکو گے. کہا اب نہیں پوچھوں گا. پھر سونے پانے کے شروع میں یہ سورہ کیٹ نمبر 74 میں بتایا کہ رات چلتے دونوں کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا کہ آپ نے بغیر کسی قصور کے ایک شخص کو قتل کر دیا. یہ تو آپ نے برا کام کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو آپ سے کہا تھا میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا. اچھا پھر چلتے چلتے ایک بستی والوں کے پاس سے گزرے. انہوں نے کھانا مانگا لیکن بستی والوں نے کھانا نہیں دیا. اس کے باوجود اس گاؤں کی ایک دیوار گرنا چاہتی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا, بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان بے لے لی ہوتی. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب آپ کے اور میرے راستے جدا جدا ہیں. میں اپنے 3 کاموں کی حکمت اب آپ کو میں بتاتا ہوں جو میں نے 3 کام کیے. نمبر 1 فرمایا کشتی سمندر میں کام کرنے والے مسکین لڑکوں کی تھی. اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی لے لیتا. میں نے اس کشتی کو عیب دار بنا دیا تاکہ وہ اس کی کشتی کو چھین نہ سکے. نمبر 2 لڑکے کے ماں باپ مومن تھے اور مجھے ڈر تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے نافرمان بنے گا, سرکش بنے گا, تو اس کو میں نے قتل کر دیا تاکہ اللہ اس کے بدلے ان کو پاکیزہ اور باادب بیٹا عطا فرمائے. تیسرا کام گاؤں میں دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی. اس کے نیچے خزانہ دفن تھا اور ان دونوں کا باپ ایک نیک شخص تھا. تو آپ کے رب نے چاہا وہ جوان ہو کے اپنے رب کی رحمت سے خزانہ نکال لیں. یہ تینوں کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے, یعنی یہ اللہ کا حکم تھا, لیکن آپ جلد بازی صبر نہ کر سکے, جلد بازی میں آپ نے سوال اٹھا دیے. تو یہ واقعہ ہے. پھر آیت نمبر 83 سے 110 تک ذوالقرنین کا ذکر ہے. اللہ نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا, بہت وسیع حکومت. وہ ایک مہم پر نکلے اور طلوع آفتاب کی جگہ پہ پہنچے تو ایک قوم کو پایا جن پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. پھر ایک اور مہم پہ نکلے اور 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے. ان پہاڑوں کے اس پار ایک قوم تھی جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین یاجوج ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں, ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کرتے ہیں, آپ ہمارے ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں. ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے طاقت دی ہے, تم افرادی قوت سے میری مدد کرو اور میں تمہارے لیے مضبوط دیوار بنا دوں گا. اس دیوار میں لوہا اور تانبا پگھلایا تاکہ وہ دیوار ناقابل شکست بن جائے. پھر یاجوج ماجوج اس دیوار پہ نہ چڑھ سکے. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت سے بنی ہے, اور جب میرے رب کا مقررہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا. سورہ کہف کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بتایا کہ وہ شرک کرتے ہیں اور ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے. استغفر اللہ.
دنیا کے بظاہر خوشنما کام آخرت میں ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ پھر اہل ایمان کے لیے جنت کی نعمت کا ذکر ہے، اور آخری آیات میں اللہ نے فرمایا اگر سارے سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں، یہ سیاہی بن جائیں اور اللہ کی تعریف اس کی صفات کو لکھنا شروع کر دیں، فرمایا اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، سمندر ختم ہو جائیں گے۔ آخری آیت میں اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب کہہ دیجئے میں خدا نہ ہونے میں تمہاری ہی مثل بشر ہوں، میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، سو جسے قیامت کے دن اپنے رب سے ملنے کا یقین ہو وہ نیک کام کرتا رہے گا اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ سورہ مریم ہم نے سنی، اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر مبارک ہونے کی وجہ سے اس کو سورہ مریم کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں توحید، حیات بعد الموت کا بیان ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور جھولے میں کلام کرنا، ابراہیم علیہ السلام اور آزر کا مناقشہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ سورہ مریم میں اس امر کا بیان ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام لا ولد تھے، ان کی اولاد نہ تھی، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی جو ان کا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی بشارت دی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیدائش سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت یحییٰ کا نام پہلے رکھ دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں نبوت عطا کی اور کتاب دے دی۔ اگر ان کو اللہ نے بچپن میں نبوت عطا فرما دی تو امام الانبیاء کو اللہ نے بچپن میں کیوں نبوت نہیں دی؟ ان کے اوصاف یہ بیان کیے کہ وہ پاکیزہ اور متقی تھے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، سرکش نہیں تھے، ان پر سلام ہو جب وہ پیدا ہوئے اور جب ان کی وفات ہوگی اور جب قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی ولادت کے دن ان پر سلام بھیجنا سنت الہی ہے۔ تو حضور کے یوم میلاد پہ اگر ہم درود و سلام پیش کرتے ہیں تو یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ گھر والوں سے دور چلی گئیں اور باپردہ جگہ کو اختیار کر لیا۔ ان کے پاس فرشتہ بشری شکل میں آیا اور کہا میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ اس نے انہیں پاکیزہ لڑکے کی بشارت دی۔ حضرت مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا اللہ جو چاہے وہ فرما دیتا ہے، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ اللہ اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائے گا اور اللہ کا فیصلہ طے ہو چکا ہے۔ انہیں حمل ہوا اور وہ دور مقام پر کھجور کے درخت کے پاس چلی گئی حضرت مریم، اور کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں بھولی بصری ہو جاتی۔ فرشتے نے ندا دی آپ غمگین نہ ہوں، اللہ نے آپ کے نیچے نہر جاری کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کھجور کے درخت کو ہلائیں، آپ کے اوپر تر و تازہ کھجوریں گریں گی، کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ اگر کوئی بشر آپ سے سوال کرے بچے کے بارے کہ بچہ کہاں سے آیا، بھی تو آپ کی شادی نہیں ہوئی، تو آپ کہیے میں نے چپ کے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے اور میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ پھر وہ بچے کو اٹھائے قوم کے پاس گئیں حضرت مریم علیہ السلام، تو قوم نے ملامت کی یہ کیا ہوا، تمہارے والدین بھی بڑے نیک تھے، یہ بچہ شادی کے بغیر کیسے پیدا ہو گیا؟ تو مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھ لو کہاں سے آیا۔ قوم نے کہا ہم گود کے بچے سے کیسے کلام کریں جو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں بول پڑے، فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی اور اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔
اور فرمایا برکت بنایا، اور زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں۔ قرآن کا یہ عیسیٰ بن مریم ہیں اور اللہ تعالیٰ بیٹے کی نسبت سے پاک ہے۔ آیت نمبر 41 سے ایک مرتبہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ بہت سچے نبی تھے۔ انہوں نے اپنے عرفی والد یعنی چچا آزر کو بے جان بتوں کی عبادت سے روکا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ اس نے کہا آپ ہمارے خداؤں سے ہمیں پھیرنا چاہتے ہیں، اس سے رک جائیں ورنہ ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اللہ نے انہیں اسحاق اور یعقوب پوتے کی بشارت دی کہ وہ نبی ہوں گے۔ آیت نمبر 51 تا 58 میں مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برگزیدہ رسول، نبی اور اللہ کا رازدار کہا گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت کا بیان ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کو وعدے کے سچے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والے رسول اور نبی پسندیدہ قرار دیا گیا۔ ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی قرار دیتے ہوئے فرمایا ہم نے ان کو بلند جگہ پہ اٹھا لیا۔ آیت نمبر 59 سے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور سرکش بندوں کے احوال کا ذکر ہے۔ 66 میں بتایا منکرین آخرت حیات بعد الموت کے بارے ہمیشہ شک میں مبتلا رہے۔ انہیں یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد وہی رب دوبارہ زندہ فرمائے گا جس نے پہلی مرتبہ انسان کو بغیر کسی نام و نشان کے پیدا فرمایا۔ آیت نمبر 76 میں بتایا جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ان کی ابتلا میں اضافے کے لیے مہلت کی مدت بڑھا دی جاتی ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید استقامت نصیب ہوتی ہے۔ آیت نمبر 88 سے بتایا کفار نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر کے نہایت سخت بات کہی ہے، یہ تو اتنا سنگین جرم ہے کہ اسے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ ہر قسم کی اولاد سے پاک ہے۔ آیت نمبر 97 میں فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے نیک کام کیے ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ سورۃ طٰہٰ ہم نے سنی، اس سورت کے پہلے کلمے طٰہٰ میں اللہ نے اپنے حبیب کو خطاب کیا، اس لیے اس کا نام سورۃ طٰہٰ رکھا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قرآن کی حقانیت، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور اس بات قیامت کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے مذکور ہیں۔ کفار قریش نے جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا کفار نے تو کہنے لگے جب سے آپ نے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا ہے آپ بہت سختی اور مصیبت میں مبتلا ہو گئے، حضور کے بارے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی پیشانی پر لکھ دیا اے طٰہٰ۔ طٰہٰ یہ حضور کا صفاتی نام ہے، اس کا معنی ہے 14ویں کے چاند۔ اے طٰہٰ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو سختی اور مشقت میں مبتلا کر دیں، اور فرمایا یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور اسی کے سب نام اچھے ہیں۔ آیت نمبر 10 سے مدین سے واپسی کے سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ کا بیان ہے کہ وہ اپنی ایک جگہ اپنی اہلیہ کو ٹھہرا کر آگ لینے طور پر گئے۔ وہاں انہیں غیب سے آواز آئی ہے موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، آپ تو واقعی مقدس وادی میں ہیں، ادباً اپنے جوتے اتار دیجئے، میں نے آپ کو چن لیا ہے اور میرے پیغام وحی کو توجہ سے سنیے، میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں، میری بندگی کیجئے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے، قیامت آنے والی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر نے کہا اسی موقع پر آپ کو یہ معجزات عطا کیے گئے۔ حضرت
موسیٰ کو، آپ اپنے عصا کو زمین پر ڈالتے، وہ دوڑتا ہوا سانپ بن جاتا، دوبارہ ہاتھ میں پکڑتے، پھر وہ عصا بن جاتا۔ یہ اللہ نے آپ کو معجزہ دیا۔ دوسرا کیا تھا؟ آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے باہر نکالتے تو وہ آفتاب کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا۔ پھر آپ حکم ہوا کہ جا کر فرعون کو دعوت حق دیجئے۔ اس موقع پہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، آیت نمبر 25 سے 28 میں ذکر ہے، اے میرے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ میری زبان کھول دے، میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھیں۔ اسی چیز کا دوسرے مقام پر یوں بیان ہے، میرا سینہ تنگ ہے، میری زبان چلتی نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بچپن میں انگارہ زبان پر رکھنے کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، آپ نے اس کی ازالے کی دعا کی، اور پھر آپ نے مزید التجا کی، اللہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ آیت نمبر 38 سے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کے حالات کا ذکر ہے۔ نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری تباہی کا باعث بنے گا۔ فرعون نے حکم دیا اور بنی اسرائیل کے ہر گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ذہن میں یہ بات ڈالی، وہ اپنے نومولود بیٹے کو صندوق میں بند کر کے انہوں نے دریا میں ڈال دیا۔ اللہ کے حکم سے یہ تابوت کنارے لگے گا، اللہ کے دشمن فرعون کے ہاتھ لگ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسے ہی کیا تاکہ رب کی نگرانی میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے صندوق پر نظر رکھے ہوئے چلتی رہی، اور جب فرعون کے دربار میں ان کے لیے دودھ پلانے والی کے انتخاب کا وقت آیا تو آپ نے کسی عورت کے پستان کو منہ نہیں لگایا موسیٰ علیہ السلام نے۔ پھر ایک اجنبی کی حیثیت سے ان کی بہن نے اپنی ماں کی نشاندہی کی۔ اس طرح اللہ نے موسیٰ کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا قرار عطا فرمایا۔ آیت نمبر 43 سے موسیٰ اور ہارون کو حکم ہوا، آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں، وہ سرکش بن چکا ہے، نرمی سے اس کو دعوت حق دیجیے۔ 77 آیت میں موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں۔ انہیں اللہ کی طرف سے یقین دلایا گیا کہ ان کے لیے سمندر راستہ بنا دے گا۔ فرعونیوں نے ان کے تعاقب کیا اور سمندر میں غرق کر دیے گئے۔ اور آیت نمبر 85 سے سامری کا ذکر ہے جس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو سامری نے ایک بچڑا بنایا اور اس کے اندر حضرت جبریل کے پاؤں کی ایک تھوڑی سی مٹی لی، اس سے اس کے منہ میں ڈالا، وہ بولنے لگا۔ اس طرح اس نے لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دی۔ اسی طرح آیت نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا جو ہماری یاد سے غافل رہے گا اس کے لیے معیشت تنگ کر دی جائے گی، اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ جو اللہ کی یاد سے دور ہوگا وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں بڑی اچھے طریقے سے دیکھتا تھا۔ اللہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس میری نشانیاں آئیں، تو نے ان کو نظر انداز کر دیا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ استغفر اللہ۔ اور اسی طرح آیت نمبر 130 میں فرمایا کہ صبر کیجیے حبیب، سورج کے طلوع غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہیں، رات کے بعض اوقات دن کے حصوں میں بھی تسبیح پڑھتے رہیں۔ 17واں پارہ ہم نے پہلا اس کا پاؤ سنا، سورۃ الانبیاء ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ لوگوں کے حساب کا وقت آ گیا، وہ غفلت کا شکار ہیں اور دین کی باتوں سے روگردانی کر رہے ہیں، اور جب بھی نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے وہ توجہ سے نہیں سنتے بلکہ کھیل تماشے کے انداز سے سنتے ہیں، نبی کو اپنے جیسا بشر قرار دیتے ہیں۔ یہ کفار کا طریقہ تھا کہ وہ انبیاء کو اپنے جیسا بشر سمجھتے تھے، قرآن کو جادو، خواب پریشان، شاعری، خود ساختہ کلام قرار دیتے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ نے کائنات کے نظم و ضبط، توازن،
اعتدال اور حکیمانہ نظام کو توحید کی دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہوئے فرمایا اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے ان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اگر بفرض محال دو خدا ہوتے اور دونوں برابر کے اختیارات کے مالک ہوتے تو ان کی ترجیحات اور فیصلوں میں ٹکراؤ پیدا ہوتا اور زمین کا سب نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اگر ایک کا حکم چلتا دوسرے کا نہ چلتا تو جس کا حکم نہ چلتا وہ خدا کیسے ہوتا۔ آیت نمبر 30 اللہ نے تخلیق کائنات کے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا آسمان و زمین بند تھے، ہم نے ان دونوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی۔ آج بھی تخلیق کائنات کا ایک سائنسی نظریہ بگ بینگ تھیوری کہلاتا ہے کہ ایک بہت بڑا آپسی بگولا تھا، بہت بڑے دھماکے سے وہ پھٹا، اس کے لامحدود ٹکڑے فضا میں بکھر گئے جن سے سورج چاند ستارے سیاروں کی شکل اختیار کر لی گئی۔ قرآن میں اس کے لیے فتق اور فلق کے کلمات آئے ہیں۔ اور زمین میں اللہ نے توازن قائم کرنے کے لیے اونچے اونچے پہاڑ بنا دیے، ان کے درمیان کشادہ راستے بنا دیے اور آسمان کو بغیر ستونوں کے محفوظ چھت بنا دیا گیا۔ رات اور سورج چاند کو اللہ نے پیدا کیا، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ آیت نمبر 35 میں قانون قدرت بیان کیا، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، یعنی ہر ذی حیات پہ موت آئے گی۔ اور آگے چل کے بتایا کہ قیامت اچانک آئے گی، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ آیت نمبر 42 سے اللہ کے سوا کسی بھی معبود کی نفی کا ذکر ہے۔ اور آیت نمبر 47 میں فرمایا قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم ہوگا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوا وہ ریکارڈ پہ آئے گا۔ جس نے نیک عمل کیا اسے ثواب ہوگا، جس نے گناہ کیا اسے سزا دیں۔